اللہ تبارک و تعالی ایک موضوع کو بیان فرما رہے ہیں اور وہ موضوع ہے قبلہ کی تبدیلی کا۔ جب قبلہ تبدیل ہوا تو اللہ تبارک و تعالی دلائل دے رہے ہیں کہ یہ جو قبلہ کی تبدیلی ہے اس کے اندر حکمت کیا ہے۔ پہلا جواب جو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ حاکمانہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مشرق مغرب ہے، جس طرف کو اللہ تعالیٰ چاہیں تمہارا رخ کروا دیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت یہ بیان فرمائی کہ چونکہ پچھلی کتابوں کے اندر اس بات کا تذکرہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پورا کرنے کے لیے قبلہ کی تبدیلی کی۔ اور بھی اللہ رب العزت نے وجوہات اور علتیں بیان فرمائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ۔ قبلہ کی تبدیلی کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ لوگوں کے اعتراضات، لوگوں کی حجتیں، لوگوں کے دلائل وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں۔ اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، جن لوگوں کی عادت ہی اعتراض کرنا ہے، تنقید کرنا ہے بلا جواز، وہ تو کرتے رہیں گے۔ وَلَا تَخْشَوْهُمْ، ان کے معاملے کے اندر آپ پریشان نہ ہوں، صرف اور صرف اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو بھی دین کے اوپر چلنے والا بندہ ہے، دین کے اوپر عمل کرنے والا ہے، دوسروں کو دین بتانے والا ہے، دعوت دینے والا بندہ، اس کے لیے اس چیز کو اگر وہ اپنے سامنے رکھے، مد نظر رکھے، تو ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ جب آپ دین کے راستے پر چلتے ہیں یا کسی دوسرے کو دعوت دیتے ہیں تو بے شمار باتیں انسان کو سننا پڑتی ہیں، بڑی عجیب و غریب قسم کے پروپیگنڈے، عجیب و غریب قسم کی باتیں۔ اسی لیے وہ ایک اللہ والا فرماتا ہے کہ اگر دین کا کام کرنا ہے تو اپنے دل کے اندر ایک بڑا سا قبرستان بنا دو کہ اس طرح کی باتیں ساری اس قبرستان کے اندر دفن کرتے چلے جاؤ، تب دین کا کام کرنا آسان ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے، اطمینان کے لیے، اور مشرکین کے بہت زیادہ شور و شرابے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بار بار تکرار فرمائی ہے کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کی طرف رخ کر لو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم سب اس کی طرف رخ کر لو۔ آپ اگر بیچ میں دیکھیں گے قرآن کے اندر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تقریباً 5 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ۔ تو بعض حضرات نے تو یہ جواب دیا ہے کہ یہ جو بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ تاکید کے لیے، تاکہ چونکہ اس کے اوپر پروپیگنڈا زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے تاکید بھی زیادہ کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ حرم کے اندر رہتے ہیں، حرم کے اندر ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ کیا کر لو، مسجد حرام کی طرف منہ کر لو۔ اور دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ نے عرب والوں کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی، اور تیسری دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عرب سے باہر رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پہلی دفعہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے احترام کے اندر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی، خواہش تھی، اس کے احترام میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اور دوسری دفعہ جو پچھلی کتابوں کے اندر پیشن گوئیاں تھیں ان کی تائید اور تصدیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو دوبارہ ارشاد فرمایا۔ اور تیسری دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا تاکہ لوگوں کو الزام کا موقع نہ رہے۔ تو تینوں دفعہ جو ہے وہ الگ الگ تناسب ہے اس کے۔ تو فرمایا کہ کما ارسلنا فیکم رسولا، جس طرح ہم نے بھیجا فیکم تمہارے اندر رسولا، رسول کو، منکم تم ہی میں سے، کما ارسلنا جس طرح، یعنی کہ اس کاف کو اگر تشبیہ کا بنایا جائے تو مطلب یہ بنے گا کہ جس طرح ہم نے قبلہ تبدیل کیا ہے اسی طرح ہم نے تمہارے اندر رسول کو بھی مبعوث فرمایا ہے۔ تو اکثر علماء اس کو کیا بناتے ہیں، کاف تشبیہ کا، کہ جس طرح وہ کام ہم نے کیا اس طرح یہ کام بھی ہم نے کیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کاف کو اگر کاف لبیان الکمال، کمال کے بیان کے لیے اس کاف کو ہم قرار دیں تو پھر مطلب بنے گا کہ کما ارسلنا فیکم رسولا، یہ ہمارا ہی کمال ہے کہ ارسلنا فیکم، کہ ہم نے تمہارے اندر رسولا، رسول بھیجا، منکم تم ہی میں سے، یتلو علیکم وہ تلاوت کرتا ہے، علیکم تمہارے اوپر، آیاتنا ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھ پڑھ کر تمہیں سناتا ہے نمازوں کے اندر، اور ویسے تعلیم کے لیے تمہیں قرآن کی آیات سناتا ہے۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست 70 صورتیں قرآن پاک کی یاد کی ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قرآن پاک پڑھایا، 70 صورتیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یاد کی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تعلیم کے اوپر زور دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مسجد کے اندر 2 ٹولیاں بنی ہوئی تھیں، ایک ٹولی اللہ کا ذکر کر رہی تھی، ایک ٹولی ایک دوسرے کو دین کی باتیں، قرآن کی تعلیم دے رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلاہما علی الخیر، یہ دونوں ٹولیاں خیر کے اوپر ہیں، اور رہا میرا معاملہ تو انما بعثت معلما، کہ میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، میرا تعلق سیکھنے سکھانے کے ساتھ ہے، علم دینے کے ساتھ ہے، تو میں تو اس ٹولی کو اختیار کروں گا جو دین سیکھ سکھا رہی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ سب سے پہلی جو وحی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتاری ہے وہ کون سی ہے؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس کے اندر ہی پڑھنے کا ذکر ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ، پھر پڑھیے اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پھر علم کا ذکر ہے، یعنی کہ 5 پہلی آیتوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ سیکھنے سکھانے کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی زیادہ اہمیت ہے سیکھنے کی۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، حیرت ہے کہ تعمیر و ترقی میں ہے پیچھے وہ قوم کہ جس کا آغاز ہی اقرا سے ہوا ہے، یعنی کہ قوم جس کی ابتدائی اقرا بسم ربک الذی خلق سے ہوئی ہے، وہی قوم جو ہے وہ علم کے اندر، تعمیر کے اندر، ترقی کے اندر پیچھے جا رہی ہے۔ تو اس آیت کے اندر بھی آپ دیکھیں بار بار اللہ تعالیٰ اس لفظ کو ارشاد فرماتے ہیں، یتلو علیکم آیاتنا، وہ رسول تلاوت کرتے ہیں تمہارے اوپر آیاتنا، ہماری آیتیں، وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ تمہیں پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، اور والحکمت، اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وہ تمہیں سکھاتے ہیں۔ پھر تعلیم کا ذکر فرمایا، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وہ باتیں، وہ علم، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے، بلکہ ہم اس کا ترجمہ کریں گے مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تم جان ہی نہیں سکتے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ باتیں نہ بتاتے تو ما لم تکونوا تعلمون، وہ باتیں تم سیکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ تو اتنی زیادہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے اوپر زور دیا کہ قرآن کی تعلیم کو سیکھنا چاہیے۔ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولیات ہیں، جو چیزیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کو شروع کیا، ان میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ انہوں نے مکاتب قائم کیے، درسگاہیں بنائی، مکتب بنائے، تعلیمی ادارے بنائے۔ صرف مدینے کے اندر 3 تعلیمی ادارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائے کہ بچے مسلمانوں کے آئیں گے، ان کو آپ پڑھنا لکھنا سکھائیں۔ اور وہ جو حضرت ابو عامر بن عبداللہ الخزائی تھے، ان کو مقرر کیا اور فرمایا کہ صبح سے لے کر شام تک تم نے یہاں پر بیٹھنا ہے اور بچوں کو پڑھانا ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد فرمایا کہ یہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، اب تم صبح بیٹھا کرو، جب سورج چڑھ جائے، گرمی تیز ہو جائے تو اس وقت چھٹی کر لیا کرو، پھر ظہر کے بعد بیٹھا کرو عصر تک۔ یعنی کہ آج کل ہمارے جو مدرسوں کا تعلیمی ٹائم ہے، یہی ٹائم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مقرر کیا۔ اور اگلا کام جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا وہ یہ کہ ہر معلم کے لیے 15 درہم جو ہے وظیفہ مقرر کیا، ہر مہینے 15 درہم جو ہے اس کو وظیفہ ملے گا۔ اور یہ 15 درہم جو ہے یہ معمولی وظیفہ نہیں تھا، بلکہ اس زمانے کے اندر 2 درہم کی ایک بکری آتی تھی۔ اگر 2 درہم کی ایک بکری آتی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پڑھانے والا تھا وہ مہینے کی تنخواہ سے 7-8 بکریاں لے سکتا تھا۔ تو ایک بکری آج کل کتنے کی ہوگی؟ 50,000 کی اگر ہو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 3-4 لاکھ روپے ان کی کیا ہوگی؟ تنخواہ ہوگی اس اعتبار سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی زیادہ اہمیت دیتے تھے، صحابہ اکرام، پھر تابعین، حضرت ابو سفیان بن عیینہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ چھوٹے بچے تھے اور خود کہتے تھے کہ جب میرا قد جو ہے نا وہ صرف 5 بالش تھا، 5 گٹھوں کے برابر میرا قد تھا، تو میری ماں مجھے تیار کر کے بھیجتی تھی اور سر کے اوپر امامہ رکھ کر بھیجتی تھی۔ اور بڑے بڑے جو تابعین تھے ان کی درسگاہوں کے اندر، ان کی محفلوں کے اندر، ان کی مجلسوں کے اندر جا کر میں بیٹھتا تھا اور دین کی تعلیم لیتا تھا۔ اور جب میں جاتا تھا تو امام زہری جیسے بڑے محدث وہ کہتے تھے چھوٹے امام کو جگہ دو، چھوٹے شیخ کو جگہ دو، تو مجھے آگے آگے بٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کا پیغام لے کر آگے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو
اتنی زیادہ وہ زور دیا کرتے تھے دین سیکھنے کے اوپر. آج ہمارا سارا زور کس چیز کے اوپر ہے؟ فزکس، کیمسٹری اور بیالوجی کے اوپر ہے. تو یہ چیزیں بھی سیکھنے کی ہیں، پڑھنے کی ہیں، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ جس چیز جو ہمارے درمیان، جو ہنر اور کافروں کے درمیان مشترکہ ہے، اس کے اوپر کوئی اجر نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے. یعنی کہ آپ فزکس کیمسٹری اگر پڑھتے ہیں تو کافر ہم سے زیادہ اچھا پڑھتے ہیں، ہم سے وہ اس معاملے کے اندر زیادہ اچھے ہیں. تو اس لیے یہ کوئی فضیلت کا معیار نہیں ہے، بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ جو علم آپ کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کرواتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت عطا کرتا ہے، حقیقی علم وہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس رسول کے فرائض منصبی میں سے ایک یہ ہے کہ یتلو علیکم آیاتنا، تمہارے اوپر ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے، ویزکیکم، اور تمہیں پاک کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے اسی مضمون کی آیتیں 3-4 جگہ پر آتی ہیں. کہیں پر آپ دیکھیں گے کہ یزکیکم، یزکیہم پہلے آئے گا، اور کہیں پر یزکیکم آخر پر آئے گا. یعنی کہ تعلیم کتاب، حکمت اور پاک کرنا، کہیں پر پاک کرنا پہلے آ جائے گا اور تعلیم کتاب اور حکمت بعد میں آئے گا، اور کہیں پر اس کے برعکس ہوگا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو دل کا پاک ہونا یہ دو طرح سے ہوتا ہے. ایک دل پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے دل کے اندر کفر ہے، شرک ہے، گمراہی ہے، تو کفر، شرک، گمراہی کو صاف کر دینا یہ کیا ہے؟ پاکی ہے. تو یہ ابتدائی مرحلہ ہے. اور ایک مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے دل کو پاک کر کے کفر، شرک اور گمراہی سے پھر اس کے اندر قرآن، حدیث، حکمت، معرفت، یہ ساری چیزیں بھر دینا. تو ایک میں یہ جو تزکیہ ہے اس کا ابتدائی درجہ ہوتا ہے اور ایک آخری درجہ ہوتا ہے. جہاں پر اللہ تعالیٰ پہلے لے کر آتے ہیں تو اس سے مراد پہلا تزکیہ ہوتا ہے، شرک و کفر سے دل کو پاک کرنا. اور جہاں پر یزکیم آخر پہ آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کو کفر و شرک سے پاک کر کے اس کے اندر قرآن و حدیث اور سنت اور معرفت اس کو بھر دینا. وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ تمہیں پاک کرتا ہے، تمہارے تزکیہ کرتا ہے، تمہارے دلوں کی صفائی کرتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور وہ تمہیں تعلیم دیتا ہے، الکتاب، کتاب کی، والحکمت، اور حکمت کی. حکمت سے مراد کیا ہے؟ وہ سنت ہے، وہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، وہ وہی غیر مطلوع ہے، ایسی وہی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن کے علاوہ تعلیم دیتے تھے وہ بھی حجت تھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجتہاد سے بھی جو بات کرتے تھے وہ کیا ہوتی تھی؟ حجت. ہمارے ہاں ایک یہ بھی فتنہ ہے نا کہ نہیں، صرف قرآن میں سے دکھائیں، اگر کوئی چیز قرآن کے اندر ہے تو ہم مانیں گے، اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو نہیں مانیں گے. اگر کوئی بندہ آپ کے سامنے آ کر کہے کہ ہم صرف قرآن کو مانیں گے تو اس سے بالکل ایک سادہ سا سوال آپ پوچھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کی کون سی دلیل تھی؟ قرآن میں تو کہیں پر بھی نہیں آیا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے کس وجہ سے پڑھتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئی تھی کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اور وہ وہی قرآن کے اندر تو ہے ہی نہیں، وہ وہی کیا تھی؟ وہ سنت ہے، وہ حدیث ہے. یا اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اجتہاد تھا، خود غور فکر کر کے تدبر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم مدینے میں رخ بیت المقدس کی طرف کریں گے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بھی کوئی بات کریں تو وہ کیا ہوتی ہے؟ حجت ہوتی ہے. تبھی تو سارے مسلمان نمازیں پڑھتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان نمازوں کو ہم ضائع نہیں کریں گے. تو والحکمت، اور حکمت سکھاتے ہیں. وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وہ تمہیں تعلیم دیتے ہیں، ما لم، ان چیزوں کی، ما لم تکونوا تعلمون، جن کو تم نہیں جان سکتے تھے کبھی بھی. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم عطا کر دیا تھا، ہر چیز، کائنات کی ہر پوشیدہ چیز، ہر چیز کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. ان سے پوچھا جائے کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے، تو وہ قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر آتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ ہم نے آپ کو علم دیا ما لم تکن تعلم، جو آپ نہیں جانتے تھے. اور یہ جو ما کا لفظ ہے نا، یہ عام ہوتا ہے، یعنی کہ جتنی بھی چیزیں ہیں ساری چیزوں کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا گیا. اگر وہ یہ آیت پڑھیں تو آپ ان کے سامنے یہی آیت رکھ دیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ امت محمدیہ، یہ نبی تمہیں ان ساری چیزوں کا علم دیتا ہے جن کو تم نہیں جانتے. تو کائنات کی ہر چیز کا علم ہمارے پاس ہے یا کوئی نہیں ہے؟
نہیں ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ضروری چیزیں ہیں انسان کے لیے اس کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے ہیں. اسی طرح جہاں پر آئے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کہ ہم نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی اور ضروریات دین اور جو فرائض منصبی ہیں ایک نبوت کے وہ اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. فَاذْكُرُونِي اب یہ امور مصلحہ ہیں. تہذیب نفس کے لیے اللہ تعالیٰ کچھ باتیں ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں اپنی اصلاح کر لو. فَاذْكُرُونِي بس مجھے یاد کرو. اذکرکم میں تمہیں یاد رکھوں گا, میں تمہیں یاد کروں گا. اب دیکھیں نا پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ تمہیں سب سے بہترین امت بنایا ہے, تمہیں سب سے بہترین نبی عطا کیا ہے اور تمہیں سب سے بہترین قبلہ عطا کیا ہے. جب یہ باتیں بندہ سنتا ہے تو تھوڑا سا سینہ اس کا کیا ہو جاتا ہے, چوڑا ہو جاتا ہے, اکڑ جاتا ہے. اور جب بھی بندہ بھولتا ہے تو پھر آدمی ٹریک سے اتر جاتا ہے. آپ دیکھیں نا جس کے اوپر انعامات زیادہ ہوتے ہیں اس کے بگڑنے کے امکانات بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ساری نعمتیں اور بڑے جو عظمت والی چیزیں ہیں تمہیں عطا کی ہیں تو کہیں تم اکڑ کر راستے سے بھٹک نہ جانا. فَاذْكُرُونِي مجھے یاد رکھنا, میرا ذکر کرتے رہنا. اذکرکم میں تمہیں یاد رکھوں گا. تو اس کائنات کی روح جسم اور ساری جان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے. آپ دیکھیں جتنی بھی عبادات ہیں ان کے اندر بنیادی چیز کیا ہے, وہ اللہ کی یاد ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ. پہلے اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کرو, فصلہ پھر نماز پڑھو. اور نماز کے اندر کیا کرنا ہے, اقم الصلاۃ لذکری, نماز کے اندر بھی ذکر کرنا ہے. نماز کے بعد کیا کرنا ہے, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ, جب نماز پڑھ چکو تو پھر کیا کرنا ہے, اللہ کو یاد کرنا ہے. نماز سے پہلے بھی, نماز کے اندر بھی, نماز کے بعد بھی. جمعے سے پہلے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ, جمعے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے آ جاؤ. اور جب جمعہ پڑھ لو تو پھر کیا کرو, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ. جمعہ پڑھنے کے بعد ہی پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے. اور دعوت دینے کے لیے جانا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون, تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي, دعوت دیتے ہوئے بھی مجھے یاد رکھنا ہے. تو فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي بس مجھے یاد رکھو. اذکرکم میں تمہیں یاد رکھوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کو یاد کرتا ہوں. بندہ دل میں مجھے یاد کرتا ہے, تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے, دل میں یاد کرتا ہے, تو میں بھی اپنے نفس میں اس کو یاد کرتا ہوں. یعنی کہ اپنے دل میں جو اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق, قدرت کے مطابق ہے, اللہ تعالیٰ اسے دل میں یاد کرتے ہیں. جو تنہائی میں یاد کرتا ہے اللہ اس کو تنہائی میں یاد کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کو ایسی مجلس میں یاد کرتا ہوں جو مجلس دنیا والی مجلس سے کیا ہے, وہ افضل ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد کرتے ہیں انسان. فَاذْكُرُونِي بس مجھے یاد کرو. اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا. ایک بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں جب اللہ مجھے یاد کرتا ہے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ مجھے یاد کر رہا ہے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کر رہا ہے, تو کہتے ہیں جب میں اللہ کو یاد کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے یاد کر رہا ہے. یعنی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ذکر کی توفیق دی, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یاد کر رہا ہے. فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُم مجھے یاد کرو. اذکرکم میں تمہیں یاد رکھوں گا. یعنی کہ تم مجھے توبہ کے ساتھ یاد کرو, میں تمہیں معافی کے ساتھ یاد کروں گا. جس جہت سے تم مجھے یاد کرو گے اسی جہت سے میں تمہیں یاد کروں گا. تم توبہ سے یاد کرو گے میں مغفرت سے یاد کروں گا. تم شکر کر کے یاد کرو گے میں نعمتوں کے اندر اضافہ کر کے تمہیں یاد کروں گا. اسی طرح تم علم مانگ کر مجھے یاد کرو گے میں تمہیں علم عطا کر کے تمہیں یاد رکھوں گا. فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُم تم مجھے یاد رکھو. اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي اور میرا ہی شکر ادا کرو. وَلَا تَكْفُرُونَ اور تم کفران نعمت نہ کرو, ناشکری نہ کرو. وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُم وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. 5 چیزیں جو ہیں وہ اصلاح کی اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرمائیں گے. ایک تو کیا ہے, ذکر ہے, اور دوسرا کیا ہے, دعا ہے, تیسرا شکر ہے, چوتھا صبر ہے, اور 5ویں چیز اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بیان فرمائیں گے کہ مجھے بھی یاد رکھو اور جو میرے نشانات ہیں, شعائر اللہ ہیں, ان کا بھی خیال کرنا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد کرو, اور اگر کوئی مسئلہ پیش آئے تو مجھ سے دعا کرو, مجھ سے مانگو, اور اگر وہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے
پھر میرا شکر کرو، اگر مسئلہ حل نہ ہو تو پھر صبر کرو، اور صرف مجھے یاد نہ کرو بلکہ میرے جو شاعر ہیں، میری جو نشانی ہیں ان کو بھی یاد کرنا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی، میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، ناشکری نہ کرو۔ شکر کس کو کہتے ہیں؟ جو فصیح ٹھیٹھ عربی زبان ہے اس کے اندر فصیح عرب لوگ کہا کرتے تھے ایسا جانور جو کم چارہ کھاتا ہے اور زیادہ دودھ دیتا ہے اس کو کہتے تھے یہ شاکر ہے۔ تو عبد شکور وہ ہوتا ہے جو تھوڑی نعمتوں کے اوپر زیادہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی زیادہ فرما برداری کرتا ہے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ عبد شکور ہے، شکر کرنے والا ہے۔ اور نعمتوں کا سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر خرچ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے تو اللہ کی نافرمانی کے اندر خرچ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی معصیت کے اندر، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر انسان مال خرچ نہ کرے۔ اور شکر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ شکر جو ہے یہ غیب کے خزانوں کے پھاٹک کھول دیتا ہے، دروازے کھول دیتا ہے۔ جتنی نعمتیں ہیں ان کا جو پھاٹک بند ہے، اس کے جو اوپر تالا لگا ہے، اس کی چابی شکر ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہارے لیے کیا کروں گا؟ نعمتوں کے اندر اضافہ کروں گا۔ اور اس کے پیچھے ایک لاجک ہے، منطق ہے۔ آدمی کو جب اللہ تعالیٰ بہت سی نعمتیں دیتا ہے آدمی شکر نہیں کرتا، اور پھر آدمی کہتا ہے کہ یا اللہ یہ نعمت بھی مجھے مل جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لاکھوں نعمتیں میں نے دی ہیں تو تمہارے منہ سے شکر کا کلمہ نہیں نکلا، تم نے اس کو نہیں مانا، اعتراف نہیں کیا۔ لاکھوں نعمتیں اگر تمہیں شکر تک نہیں لے آئیں تو ایک نعمت اگر میں اور دے دوں گا تو تم نے کون سا شکر ادا کرنا ہے؟ تو وہ نعمت بھی اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں؟ روک دیتے ہیں۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کے اندر مزید اضافہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک بندہ ہے، لباس بھی اس کے پاس نہیں ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ سے جا کر یہ کہنا کہ فلاں بندہ ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ کیا کرے کہ اس کو نعمتیں ملیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے، آگے دیکھا کہ ایک بہت بڑا محل ہے اور ایک آدمی جو ہے وہ لوگوں کے اندر مال تقسیم کر رہا ہے، بہت زیادہ دے رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے تو کہنے لگا کہ اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ کو کہنا کہ میرے پاس بڑی نعمتیں ہیں، بڑی نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں کم ہو جائیں۔ تو یہ پیغام جو ہے اللہ تعالیٰ کو پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ گئے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، یہ دونوں پیغام بھول گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ کچھ پیغام بھی تھے تیرے ذمہ جو تو نے مجھ تک پہنچانے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد آیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا باری تعالیٰ، اس بندے کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی، پہننے کے لیے لباس نہیں تھا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور وہ کہتا تھا کہ کیا کروں کہ نعمتیں ملیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے کہنا کہ اللہ شکر ادا کرے، میرا شکر ادا کرے۔ اور جو دوسرا بندہ، اس کا پیغام کہ اللہ تعالیٰ کو جا کر کہو کہ میری نعمتیں کم ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا کر اس کو کہنا کہ ناشکری کیا کرو، نعمتیں کم ہو جائیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے، اس بندے کے پاس آئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ناشکری کرنا شروع کر دو، نعمتیں کم ہو جائیں گی۔ تو آگے سے کہنے لگا موسیٰ پہلے یہ بتاؤ کہ ناشکری کس بات پر کروں؟ کوئی ناشکری کی وجہ ہونی چاہیے، کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری کروں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے گئے، اور وہ بندہ جو برہنہ پڑا تھا، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، تو اس کو جا کر کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نعمتوں کا شکر ادا کرو تو نعمتیں بڑھ جائیں گی۔ وہ آگے سے کہنے لگا کہ نعمت ملی کون سی؟ میرے پاس کوئی نعمت ہے ہی نہیں، لباس نہیں ہے، کھانا پینا کچھ نہیں ہے، تو نعمت کس نعمت کا شکر ادا کروں؟ تو یہ ناقدری ہوتی ہے۔ جو زندہ ہے، سانس لے رہا ہے، صحت ہے، باقی چیزیں، وہ انسان بھول جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا یہ کیا کرتا ہے؟ انسان کی نعمتوں کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ اور سب سے بڑا شکر یہ ہے، سب سے شکر کی ابتدائی شکل یہ ہے کہ انسان زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ الحمدللہ والا جملہ، اپنے شکر ادا کرنے والا جملہ، اس سے زیادہ پیارا کوئی جملہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن کو اس سے شروع کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ابتدا الحمدللہ سے کی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارا کیا ہے؟ وہ الحمدللہ ہے۔ اور دوسرا نعمت کا شکر ادا کرنا یہ ہوتا ہے کہ جس نے نعمت دی ہے، جو منعم ہے، آدمی نعمت کی نسبت اس کی طرف کرے۔
تو یہ کیا ہے؟ نعمت کا شکریہ۔ سب سے بڑا جو مشرکین مکہ کا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ نعمت اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ذریعے بنا دیتا ہے، ذریعے سے کسی سے نعمت آ جاتی ہے تو وہ ذریعوں کو دیکھتے تھے، واسطوں وسیلوں کو دیکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھول جاتے تھے۔ تو نعمت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنی چاہیے، اور دوسرا نعمت کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کے پاس نعمتیں ہیں اور آپ نے حلیہ بنا رکھا ہے ایسے جیسے فقیروں والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بندہ آیا اور بالکل لباس پھٹا پرانا، آپ نے پوچھا کہ خوشحالی نہیں ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ سب کچھ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نظر کیوں نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اگر نعمت دی ہے، مال دیا ہے، تو انسان کا لباس، انسان کا اوڑھنا بچھونا اسے پتہ چلنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سب سے بڑا کہ نعمت کو کبھی بھی انسان منعم کے اوپر ترجیح نہ دے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نعمت دینے والی ہے نا، تو جب کبھی بھی نعمت اور منعم، نعمت دینے والا، یہ آپس کے اندر آمنے سامنے ہو تو انسان نعمت کو پیچھے رکھے اور نعمت دینے والے کو پہلے رکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسماعیل کو کیا کریں؟ آپ ذبح کر دیں۔ اب اسماعیل کتنی بڑی نعمت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بڑھاپے کے اندر جو اولاد ملی ہے اتنی بڑی نعمت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا اللہ یہ نعمت ہے لیکن تو نعمت دینے والا ہے۔ اب مقابلہ آپس میں آ گیا ہے تو نعمت بعد میں آئے گی اور نعمت دینے والا کیا ہوگا؟ وہ پہلے ہوگا۔ حضرت ابراہیم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی لیکن دینے والا وہ لے رہا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ کلمہ شکر ادا کریں گے۔ تو وشکروا لی، میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور ناشکری نہ کرو۔ سب سے بڑا طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ شکر ادا کرنے میں جو سب سے زیادہ معامل چیز ہوتی ہے، آپ نے فرمایا کہ دنیا کے معاملات کے اندر ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور دین کے معاملات کے اندر اپنے سے اوپر والے کو دیکھو تو تمہارے دل کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ یعنی کہ آدمی جتنا بھی گیا گزرا کیوں نہ ہو، اس سے نیچے سطح پر رہنے والے لوگ ہیں، اس سے زیادہ غریب لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، تو جب آدمی ان کو دیکھتا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ اس کے دل کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ شیخ زادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جوتا نہیں تھا، مسجد میں گئے، دیکھا کہ ایک آدمی ہے وہ ٹانگوں کے بغیر ہے۔ تو ہمیشہ بندے کو کیا ہے؟ اپنے سے نیچے دنیاوی معاملات کے اندر اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے، تو انسان کے دل کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر آدمی ناشکری کرے تو اس کی ایک سزا یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی نعمت کو آدمی کے لیے زحمت بنا دیتا ہے۔ اولاد نعمت ہے لیکن ناشکری کرے تو وہ اولاد جو ہے وہ انسان کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ مال انسان کے لیے اللہ کی نعمت ہے، آدمی ناشکری کرتا ہے، اسی مال کی وجہ سے آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ تکلیفوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا وشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور ناشکری نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ اللهم انا نسألك العافیة والمعافاة في الدنيا والآخرة صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔